بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیہ حصہ مغرور پر جنت حرام ہے۔ اس ویڈیو کے آغاز کلام میں بنی اسرائیل کی آیات 37 اور 38 بھی غرور و تکبر کی حقیقت اور نخوت و رعونت پر مبنی طرز عمل کی مذمت کے لیے بڑی چشم کشا اور بصیرت افروز ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح عرش بری سے مکینان فرش زمین کے لیے حکم الہی جاری ہوا ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی یعنی خرابی وغیرہ تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ اللہ کی زمین پر رعونت و نخوت کا نمونہ بنتے ہوئے تنی ہوئی گردن کے ساتھ اکڑ کر چلنا، اترا کر بات کرنا، منہ پھلا کر اور ماتھے پر سلوٹیں ڈال کر مخاطب پر روب جھاڑتے ہوئے کلام کرنا، دوران گفتگو ہم کلام کو یہ احساس دلانا کہ گویا اس پر احسان کیا جا رہا ہے، بات چیت اور سلام میں پہل کرنے سے گریز کرنا، صرف اپنی باتیں، اپنی تعریفیں اور اپنے کارنامے سنانا، دوسروں کو اس امر کا اہل اور لائق ہی نہ سمجھنا، لوگوں سے تعلق محض اپنی خوشامدیں سننے، کام کاج کرانے، تحائف وصولنے اور دعوتیں اڑانے کی حد تک محدود رکھنا، انہیں کمی کمین، ایرا غیرہ، نتھو خیرہ کہنا اور سمجھنا، خود کو اوروں سے بڑا اور برتر سمجھنا جبکہ دوسروں کو چھوٹا اور کمتر سمجھنا وغیرہ، یہ وہ عادتیں و اطوار ہیں جو مغرور و سرکش اور شیطان و فرعون صفت لوگوں کا خاصہ اور وطیرہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سخت ناپسند کرتا ہے اور ان سے باز رہنے کی نصیحت و تلقین فرماتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے فرماتا ہے کہ جتنے بھی اکڑ کر چلو گے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور بلند سر ہونے کی خواہ کتنی ہی کاوش کر لو پہاڑ کی بلندی سے پست و کمتر ہی رہو گے۔ ایسے لوگوں کا حال اس حدیث کے مصداق ہوتا ہے کہ ایک شخص چادر جوڑے میں اتراتا ہوا چلا جا رہا تھا تو نتیجتاً وہی زمین میں دھسا دیا گیا جو آج تک دھستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کلام الہی میں قارون کا قصہ موجود ہے کہ وہ اپنے محلات کے زمین دوز کر دیا گیا۔ سامعین کرام، تکبر کرنے اور فخر جتلانے والا خود کو مفت میں بڑا آدمی سمجھتا رہتا ہے جبکہ حقیقتاً وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے کتوں اور سوروں سے بھی زیادہ حقیر جانتے ہیں۔ امام ابو بکر بن ابی دنیا اپنی تصنیف الخمول والتواضع میں رقم تراز ہیں کہ ابن الہیم دربار خلیفہ منصور میں جا رہا تھا۔ کیفیت یوں تھی کہ ریشمی جبہ پہنے ہوئے تھا اور پنڈلیوں کے اوپر سے اسے دوہرا سلوایا تھا تاکہ نیچے سے قبا بھی دکھائی دیتی رہے، اور اکڑتا اینٹتا محو خرام تھا۔ حضرت حسن بصری نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، اف، نک چڑھا، بل کھایا، رخساروں پھولا، اپنے ونٹر بازو دیکھتا، اپنے تئیں تونتا، سمتوں کے ذکر و شکر کو بھولا، رب کے احکام کو چھوڑا، حق اللہ کو توڑا، دیوانوں کی چال چلتا، شیطان کی لعنت کا مارا ہوا دیکھو جا رہا ہے۔ ابن الہیم نے سنا تو عذر بہانہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور یہ روش ترک کر۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ جل شانہ کا ایک نام المتکبر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تکبر و بڑائی صرف اسی کی صفت و خاصیت ہے۔ ارشاد رسول ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میری تہبند ہے اور کبریائی یعنی بڑائی میری چادر ہے، پس جو شخص ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ رواہ مسلم۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو پڑ گیا، یکسر استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پرغرور تھا۔ فی امان اللہ۔